بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف مادہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کے اس خطبے میں جو بھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی وہ تمام کی تمام باتیں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، آثار صحیحہ سے ہوں گی۔ اگر کسی بھی بھائی کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا میری کوئی بات ان کی علم سے ٹکرا جائے تو نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد وہ بندہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ بعض جگہ ہوا ہے کہ کوئی بات اگر ان کو سمجھ میں نہ آئے تو مولانا کے جانے کے بعد وہ بندہ واویلا بچاتا ہے، کہتا ہے میں سعودیہ چلا گیا، بحرین چلا گیا، کویت چلا گیا، فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، پہلی بار میں نے ایسا سنا ہے جو آج مولانا نے بتایا۔ میں اتنا لمبا چلا گیا، میں نے کسی سے نہیں سنا، مولانا نے کہا کیسے، ایسے کہاں سے کہا، اس طرح کا واویلا مچانے لگتا ہے۔ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا میری کوئی بھی بات ان کے علم سے ٹکرا جائے تو بندہ نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد اسے پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھانے کی، اس کو بتانے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی جائیں، بتلائی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتلائی جائیں تو آپ لوگوں میں سے کسی کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے کہ امام آپ کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، سامعین میں سے 10 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ، 8 لوگ سوتے رہتے ہیں، گردن جھکتی رہتی، جھپکیاں مارتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے
کسی کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے، غور سے خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا ہے، ہم سب شوال کے مہینے میں چل رہے ہیں۔ آج شوال کی 19ویں تاریخ ہے، ابھی بھی شوال میں 10 دن یا 11 دن ابھی بھی بچے ہوئے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فقد صام السنہ، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے نے گویا کہ پورے سال روزے رکھے۔ یعنی اگر کوئی بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیں، دیکھیں آپ کہ اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود بھی ہم مرد حضرات جو ہیں، ہم مرد حضرات میں آپ چیک کریں گے تو آپ کو ایسا ملے گا کہ اگر اس مسجد میں اگر 500-1000 لوگ آئے ہیں تو اس 500-1000 لوگوں میں سے شاید کہ 800 لوگوں نے شوال کا روزہ رکھا ہو۔ آپ چیک کر کے دیکھیں۔ آپ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، میں جب اس سے پہلے جب آپ کی مسجد میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر دنیا کے لوگ اگر کوئی بڑا آفر دیں، بمپر آفر دیں، تو یہ سب کے سب اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایپل موبائل کی مثال دی تھی، آپ کو آئی فون کی، کہ اگر ایسا آفر نکال دے وہ تو آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری لائن لگی رہتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اتنا بڑا آفر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے ہم مردوں کی اکثریت ایسی ہے جو شوال کی 6 روزوں کو نہیں رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اتنی محنت سے کوشش کر کے ہم لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو 6 روزے اور رکھنے میں کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ میرا 6 روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ تمام ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ابھی بھی 11 دن بچے ہوئے ہیں، ان 6 روزے کو رکھ کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی فضیلت بتائی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی بات آج کی جمعہ کی۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اب اگر کسی کے دماغ میں ایسا آئے کہ رمضان کے مہینے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اب رمضان کے مہینے کے بعد ہم کون سا ایسا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر جہنم کو حرام کر دے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2 عمل بتاتا ہوں، اگر ان 2 عمل کا آپ نے اہتمام کیا، بہت سارے اعمال ہیں لیکن صرف 2 عمل جو آپ کو میں بتاتا ہوں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اگر ان 2 عمل کا اہتمام آپ نے کیا تو آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ العزیز ہر دن آپ اپنے آپ کو جہنم سے آپ آزاد کرا سکتے ہیں، ہر دن۔ پہلا عمل صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا ہے۔ کتنے؟ 360 جوڑے انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 360 جوڑوں کے بقدر، جو 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہے، ان 360 جوڑے جو ہیں ان کے بقدر، ان کی تعداد میں اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ 5، چھٹا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی جو بھی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے، 7واں نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، یہ 7 کام جو ہے اس کو 360 کی عدد میں کرنے ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ 360 گننا پڑے گا آپ کو ایسے کہ یہ 7 کام مجھے 360 کی عدد میں مجھے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 360 کی عدد میں کوئی بندہ اگر دن بھر میں یہ جو 7 کام اگر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، وہ بندہ زمین پر ایسے چل رہا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہوتا ہے۔ جب بھی میں نے اس ذکر کا تذکرہ کسی مسجد میں نے کیا ہے تو میں نے یہ بات کہی مسجد میں کہ اگر اس مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو اس ذکر کا اہتمام کرنے والا ہو تو وہ بندہ نماز جمعہ کے بعد مجھ سے ملے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے، اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے، لیکن اس ذکر پر عمل کرنے والا یا اس ذکر کا اہتمام کرنے والا کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملتا۔ اگر آپ کی اس مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اس ذکر کا اہتمام کرنے والا ہو تو بندہ مجھ سے آ کر کے ملے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس ذکر کے اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور جو بندہ ذکر کا اہتمام کر رہا ہے اللہ اس کے مال میں، اس کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو یہ پہلا عمل ہے جس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز بندہ ہر دن اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے، یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا، جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی۔ بعض روایت میں کہ من حافظ، جس شخص نے حفاظت کی، ظہر سے پہلے 4 رکعت کی اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ صرف ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت ادا کرنی ہے بس۔ اگر کوئی بندہ ان 8 رکعت پر مسلسل پابندی کے ساتھ حفاظت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، اتنے احباب یہاں موجود ہیں، آپ چیک کریں خود اپنی مسجدیں، آپ دیکھیں اس بھیونڈی میں جتنی مسجدیں ہیں 30 40 45 50 مسجدیں، سب میں آپ چیک کریں، آپ کو اس 45 50 مسجدوں میں 50 لوگ بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے۔ 50 چیک کر کے دیکھیں اچھے سے آپ، اللہ ماشاءاللہ اگر مل جائے تو آپ سمجھ لیجیے بہت بڑی بات ہے۔ میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ظہر کی نماز جب پڑھنے آتا ہے تو وہ 2 رکعت شروع میں پڑھتا ہے، لیکن 4 رکعت کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پھر اگر کبھی کوئی آدمی 4 رکعت اگر قبل ظہر پڑھ بھی لے تو بعد ظہر اگر آپ چیک کریں گے تو ہماری اکثریت 2 رکعت پڑھ کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اکثریت ایسی ہے جو بعد ظہر جو ہے صرف 2 رکعت پڑھ کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ 6 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد کی جو 2 رکعت ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت پر ایک عظیم حدیث ہے۔ اگر ہم اس 2 رکعت کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں پر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص ہمارے جو ضعیف ہیں، جن کی عمر ہو چکی ہے، ان کو تو بطور خاص اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے سب کو کرنا چاہیے لیکن ان کے پاس وقت ہوتا ہے، ان کو بطور خاص اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 عمل ہے، اگر ہم سب اس حدیث پر ان دونوں عمل کا اگر اچھی طرح سے اہتمام کریں تو رمضان کے بعد بھی ہم سب اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات آج کی اس خطبے کی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے، آپ کو ایسے ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا یا کوئی بات، کسی چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تو جو صحابہ سامنے تھے، صحابہ ان کا عمل ایسا ہوتا تھا کہ اگر میرے نبی نے کسی چیز کو حلال کہا ہے تو حلال، اگر میرے نبی نے کسی کو حرام کہا تو حرام، اگر میرے نبی نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، یعنی میرے نبی نے جس چیز کا حکم دیا وہی کروں گا، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، جتنا میرے نبی نے کہا میں اتنا ہی کروں گا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی واقعات ملیں گے، انہیں میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو بہت ہی زبردست ہے اس معاملے میں، اتباع رسول کے معاملے میں۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے اپنے خلافت میں یہ کہا کہ حج تمتع نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا جانتے؟ کیا کہا؟ لست تارکا شیئا
حضرت علی نے کہا کہ ما کنت لیدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد. کیا کہا حضرت علی نے؟ حضرت علی نے یہ کہا کہ میں ما کنت لیدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد. یہ نہیں کہا کہ عثمان بن عفان کے قول کی وجہ سے، کہا میں کسی کے بھی قول کی وجہ سے، کسی کے بھی حکم کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھا. اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہے، اگر میرے نبی کی سنت موجود ہے، ہم مسلمانوں کا کام یہ کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو تھامے رہیں. ہم کو دنیا کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے ہم کو اس سے بھی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کام صرف کیا ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا وہی کروں گا بس. چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے، کچھ بھی دھیان دے، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک نبی کی اتباع کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کیا کہا؟ لست تارک شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا ما عملت به. کہ میں کسی ایسے چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کو میرے نبی نے کیا ہو. اگر میرے نبی نے جن جن کاموں کو کیا ہے، جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو میں نے چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان ازیغا، مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا. میں کون کہہ رہے ہیں جانتے ہیں کون؟ تمام انبیاء اکرام کے بعد جو سب سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے نبی کی کسی سنت کو چھوڑ دیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. کون بندہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بندہ کہتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی بار کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ. ابو بکر جنت میں جائے گا، ابو بکر جنت میں جائے گا، ابو بکر جنت میں جائے گا. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لست تارک شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا ما عملت به. جو کام میرے نبی نے کیا وہ میں کروں گا، اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اگر کسی کام کو میں نے چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا. اب چند باتیں میں آپ لوگوں کے معاشرے سے پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں ذرا کہ ہمارا یہ معاشرہ اتنا نیچے جا رہا ہے، اتنا نیچے جا رہا ہے کہ میں نے کئی بار لوگوں کو پیار محبت سے سمجھایا کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوں، اگر آپ جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نبی کی اتباع کریں. لیکن آپ معاشرے کو چیک کریں گے تو حالت ایسی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یہ سب کے سب پیچھے نظر آئیں گے. آپ کو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ میرے بھائی نبی کی سنت یہ، اس کو بدلو، یہ دنیا کے کام ہے، یہ نبی کی سنت نہیں، اس کو چھوڑو، اس کو ختم کرو. نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا. کیوں؟ یہ میرا اسٹیٹس نہیں ہے. کون؟ میں کروڑپتی آدمی، یہ میرا اسٹیٹس. لوگ کیا بولیں گے؟ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ایک آدمی آ کے اس کو نبی کی سنت بتلاتا ہے اور وہ سینہ ٹھوک کے کیا کہتا ہے؟ کہتا میں کروڑپتی آدمی. یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ یہ لوگوں کے چکر میں پڑا ہے. چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں. معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے جو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی. پہلی چیز، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں. آپ جوان لوگ موجود ہیں، شادی شدہ بھی لوگ موجود ہیں. معاشرے کو سامنے رکھ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کی اتباع کیسے ہونی چاہیے. ایک آدمی شادی کرتا ہے، شادی کیے ہوئے اس کو 10 سال ہو گئے. کتنا؟ 10 سال ہوئے. 10 سال تک اس کی شریک حیات اس کے ساتھ ہے. اس کا سر دکھتا ہے تو اس کا سر دباتی ہے، اس کا پیر دکھتا ہے تو اس کا پیر دباتی ہے، اس کے کپڑے دھلتی ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہے، اس کے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کے سکھ دکھ میں اس کے ساتھ رہتی ہے. لیکن آپ چیک کریں اچھے سے، جب بیوی کا سر دکھتا ہے مرد کے ایگو کی بات آ جاتی ہے. وہ اس کے پیر پہ ہاتھ نہیں لگاتا، وہ اس کے سر پہ جلدی ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ مرد. کون؟ مسئلہ یہ، میں جو سنت کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں آپ کو. آئیے یہ معاشرہ آپ چیک کریں اچھے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے.
اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے. سب پر ثواب موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفے تحائف دیا کرو, محبت میں اضافہ ہوگا. 10 سال ہو گئے شادی ہوئے, کتنے سال 10 سال ہو گئے, 12 سال 15 سال ہو گئے شادی ہوئے, 4 بچے, لیکن 10 سال میں منیمم 10 بار بھی کبھی اس بندے نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ میں بازار سے جا رہا تھا, میں نے ایک کپڑا دیکھا, مجھے لگا کہ تیرے بدن پہ بہت اچھا جچے گا, تو میں نے سوچا کہ آج تیرے لیے تو تجھ کو آج ایک گفٹ دے دیتا ہوں, تو خوش ہو جائے گی آج. ایسا سوچ کر کے کبھی اتنے لوگ یہاں موجود ہیں, چیک کر کے دیکھیں آپ. یا اپنی بیوی کو 10 سال کے اندر کبھی 10 مرتبہ بھی کوئی ہدیہ کوئی گفٹ نہیں پیش کرتے. لیکن جانتے ہیں معاشرے کا برعکس معاملہ کیا ہے؟ یہ نوجوان میری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ جانتے ہیں, آج ہمارے اس وقت میں یہ رشتہ بہت زیادہ عروج پر ہے, بہت زیادہ, جو کہ رشتہ سرے سے حرام ہے. آپ اگر اس سے بات کرتے ہیں تب بھی گناہ, آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں تب بھی گناہ, آپ اس کو چھوتے ہیں تب بھی گناہ. یعنی جو کام آپ کریں گے ہر چیز پہ آپ کو گناہ ہے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, یہ لوگ ایک جوس لیں گے, اس جوس میں 2 اسٹرا ڈالیں گے, ایک وہاں سے پیے گا ایک یہاں سے پیے گا. کبھی کسی ہوٹل میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اگر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے, وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. کیوں جانتے ہیں کیوں؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جسم تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے بس. لیکن یہ ہمارے بھائی, یہ ہماری بہنیں یہ سب باتیں نہیں سمجھتی. مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ جو ہماری بیوی ہے, جو ہماری شریک حیات ہے, اس کے ساتھ کبھی ہم یہ معاملہ نہیں کرتے کہ میری بیوی ہے 10 سال ہو گئے, 10 سال بھر میں کم سے کم ایک بار ایک تحفہ دے دے. اب یہ سب کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ اترنے کے بعد, شیخ عید میں تو کپڑا دلایا تھا میں نے, اچھا بقری عید میں تو بھی میں نے دلایا تھا, تب ارے بھائی وہ ایک مناسبت ہے. تحفہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جو آپ اپنی گرل فرینڈ کو دیتے ہیں نا, اس کو تحفہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تحفہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ کھلانے کی ضرورت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, نہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چیک کریں, آپ صحابہ اکرام کی سیرت چیک کریں, تو آپ کو دونوں اللہ کے نبی کی سیرت میں, صحابہ کی سیرت میں یہ آپ کو ملے گا. خود حضرت عائشہ کے بارے میں آتا, چیک کریں آپ. کیا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو کھا کر کے رکھا. جیسے اللہ کے نبی نے کھا کر جہاں سے اللہ کے نبی نے کھایا تھا وہیں سے حضرت عائشہ نے بھی کھایا. آپ چیک کریں, مسند احمد میں ایک واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے. صحابی رسول مجلس سے اٹھے, اور مجلس سے اٹھنے کے بعد گھر گئے, اور گھر جانے کے بعد پانی لیا اور پانی اپنی بیوی کو پلایا, اور یہ حدیث پیش کی. کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. اب ہمارے یہ جو جیو ڈیجیٹل لائف کے دور کے جینے والے لوگ کیا کہتے جاتے ہیں؟ شیخ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے, شیخ میری عمر 50-55 سال, میرے بچے جوان ہو گئے, اب میں اگر اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ ڈالتا ہوں تھوڑا سا اچھا فیل نہیں ہوتا, کیا میرے بچے کیا بولیں گے؟ ارے کیا بولیں گے بچے آپ کے؟ جب آپ کے بچے دیکھیں تو اس کو اللہ کے نبی کی حدیث پیش کریں آپ کہ میں تیری امی کو جو لقمہ کھلا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے. تب کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جب آپ کے اس بیٹے کی جب شادی ہوگی تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے گا. شرط کیا جانتے ہیں؟ ہم اور آپ کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اس معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں ان میرڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان میرڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے, میں خود معاشرے میں چلتا ہوں, میں نے کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ ان کی بیوی گھر میں موجود ہے, لیکن وہ بندہ باہر بھی ایک معاملہ اپنا چلا رہا ہے. باہر والی بیوی کو سیمسنگ S25 الٹرا دے دیا, اور اندر والی بیوی چھوٹی موٹی موبائل کے ساتھ کام چلا رہی ہے. باہر والی بیوی کو نہ جانے کیا کیا دے رہا باہر والی عورت کو, اور یہاں والی عورت کو کچھ نہیں دھیان دیتا وہ, اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہتا میرا نام عبداللہ ہے, میں مسلمان ہوں. کیا کہتا ہے میں نبی کی سیرت, نبی کی سنت سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے. اللہ کے واسطے اس معاملے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور سنت کی طرف آنے کی ضرورت ہے. سنت کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے اس کو تحفے تحائف دیا کریں, محبت میں اضافہ ہوگا. آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی ہے اس کے سکھ درد میں کام آیا کریں. آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی ہے اس کو جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے 1-2 لقمہ آپ بھی اس کو کھلائیں, آپ اس کو پانی پلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. پہلی چیز ہے جس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز,
آپ معاشرے کا جائزہ لیں، اچھے سے چیک کریں گے آپ، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسی اکثریت، یہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ 2-4 لوگ اس کو کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی اکثریت پرسنٹیج نکالیں گے تو اکثریت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اکثریت ہم مسلمانوں کی ایسا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے جانتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ جن 2 بیٹیوں کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان سے کی، وہ دیکھیں آپ سیرت میں۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ، ان کی شادی اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کی۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اچھے سے چیک کریں آپ، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کئی واقعات آپ کو ملیں گے، ان میں سے ایک واقعہ ملے گا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کی۔ چیک کریں آپ اچھے سے، آپ کو ایک نہیں کم سے کم آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے ملیں گے کہ کسی ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کی ہے۔ 300 صدیاں آپ چیک کریں گے مسلمانوں کی، 300 صدیاں، اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، آپ چیک کر ڈالیں۔ آپ کوئی ایک مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس واقعے میں یہ ہو کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور شادی میں اس نے دھوم دھام سے کوئی دعوت کا انتظام کیا ہو۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، آپ اچھے سے کسی سے، دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں آپ کہ کیا 300 صدی جو مسلمانوں کی گزری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، کیا شریعت میں کہیں ایسا ہے؟ یہ بھی پوچھ کے آپ دیکھیں کہ کیا شریعت میں کہیں ایسا ہے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، کسی صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور اس شادی کے موقع پر اللہ کے نبی نے کوئی دعوت کھلائی ہو؟ چیک کر کے دیکھیں آپ۔ جو میں نے دیکھا، جو میری ناقص معلومات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 300 صدی میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ شریعت ہم کو یہ مکلف نہیں کرتی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو دھوم دھڑاکا وہ 500، 1000، 2000 لوگوں کو دعوت کھلائے، اس دعوت کا کوئی تذکرہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ان مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے نبی کی سنت کو اپناؤ، میرے نبی نے ایسی کوئی دعوت نہیں رکھی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ سب کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت کو ماننے والے لوگ، یہ کیا کہتے ہیں؟ اکرم چودھری کروڑپتی کلیان کا بڑا آدمی اپنی بیٹی کو ایسے ہی رخصت کر دیں گے ہم؟ ارے لوگ کیا بولیں گے کہ اکرم چودھری کی بیٹی چلی گئی اور اس نے کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، ارے لوگ کیا بولیں گے؟ ارے میری ناک کٹ جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو کہا بھائی نبی کی سنت ہے، کیا نبی نے جب اپنی بیٹی کی شادی حضرت فاطمہ حضرت علی سے کی تھی کہ کوئی دعوت رکھی تھی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی سے کی تو کیا کوئی مدینہ میں کوئی دعوت کا انتظام کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہے اس میں کوئی ایسا مرد؟ چیک کریں آپ، کوئی ہے ایسا مرد؟ ابو بکر صدیق ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ جو بندہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اہل مدینہ کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے؟ کھلا سکتا ہے۔ شرط کیا، مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی دعوت کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ اکرام نے بھی کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوتا، لیکن جب پیار محبت سے ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوت کھلاؤ، دعوت کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس طرح کی حدیثیں سب پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سننے والے لوگ کون؟ صحابہ اکرام۔ یعنی جب جس دعوت کے لیے آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بیان کرنے والے نے کبھی اس کا مطلب وہ سمجھا نہیں، جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا ان لوگوں نے کبھی وہ اس کا مطلب سمجھا نہیں۔ آج 14ویں صدی میں اگر کوئی ایک عالم کہتا ہے تو جھٹ سے آپ اس کا دامن پکڑ کے 500 لوگوں کو 2000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 10 لاکھ 15 لاکھ اسی میں لٹا دیتے ہیں آپ، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نبی کی سنت کو ماننے والا آدمی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو میرے نبی نے کیا وہی کرنے کی ضرورت ہے، جس چیز کو میرے نبی نے نہیں کیا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ جو غریب گھرانے کی جو عورتیں جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا اور نبی کی سنت زندہ ہوگی، اور امید ہے انشاءاللہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بھی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔
آپ ایسا سوچ رہے ہوں کہ شیخ آج کے وقت میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں ممکن ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا, کئی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے سنت پر عمل کیا. خود آپ دیکھیں, یو پی میں ایک جامعہ ہے, جامعہ اسلامیہ دریاباد, وہاں کے ایک عالم ہے شیخ عبدالسمیع المدنی. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, جامعہ میں کسی کو بھی دعوت نہیں دی. وہ لڑکے والے آئے, شادی کی, جیسے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو بہو شیخ نے ویسے ہی, کسی کو دعوت نہیں دی شیخ نے. ان کے لڑکے والے آئے, نکاح ہوا اور رخصتی کر کے وہ لے کے گئے. آج بھی ایسے مرد لوگ موجود ہیں, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس معاشرے سے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات, نماز کا معاملہ آپ دیکھیں. نماز میں آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو پیار محبت سے سمجھا. باقاعدہ 2 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے جس میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ نماز کی فلاں فلاں سنتیں ہم سے چھوٹتی ہیں, لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو ہم لوگوں نے مسلک کے نام کر دیا ہے. بار بار میں نے لوگوں سے کہا کہ میرے بھائیوں بار بار مسلک کا نام مت لو. حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے گھر کے مسائل ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے, وہ ہم گفتگو کر لیں گے اپنے سے, لیکن آج کا وقت ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی طاقت بننے کی ضرورت ہے. مسلک کا نام لے کر کے بار بار لوگوں کو لڑاؤ مت. آپ یہ چیک کرو کہ میرے نبی نے اس معاملے میں کیا کیا ہے. ایک سنت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز کا معاملہ, ایک آدمی نماز میں تورک کر رہا تھا. تورک کس کو کہتے ہیں؟ اس پیر کو آپ سائڈ میں نکال لیں اور اپنے اس پشت پر آپ زمین پر رکھیں, اس کو تورک کہتے ہیں. جس رکعت میں سلام ہوتی ہے اس رکعت میں تورک کیا جاتا ہے. اب جب ایک بھائی نے مسجد میں تورک کیا تو انہی میں سے ایک بھائی نے کہا کہ تو عورتوں کی طرح بیٹھتا ہے. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو عورتوں کی طرح بیٹھتا ہے. وہ بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ حافظ جی وہ بندہ کہتا ہے کہ ایسا عورتیں بیٹھتی ہیں. میں نے اس کو حدیث پیش کی کہ حدیث لے جا کر کے آپ اس بندے کو دکھائیں آپ اور اس سے بتائیں کہ عورتیں ایسا نہیں بیٹھتی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھا کرتے تھے, یا ہمارے نبی کی سنت ہے. لیکن یہ سب ہمارے بھائی کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کا کام ہے, یہ ہم لوگ نہیں ایسا کرتے, یہ اہل حدیث کے لوگ ایسا کرتے. میرے بھائیوں, یہ بار بار یہ مسلک کا نام لے کر کے لوگوں کو لڑاؤ مت. آپ جو کام میرے نبی نے کیا وہ میں کروں گا, جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ میں نہیں کرتا, چاہے دنیا اس کی طرف کھڑی رہے. اس چیز کو اگر آپ تھامیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ہر معاملے میں آپ حق پر ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا تورک والا, آپ چیک کریں اچھے سے. بہت سارے احباب ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں تورک نہیں کرتے, جبکہ اس تورک کا ثبوت صحیح حدیث میں موجود ہے. جس رکعت میں سلام ہو, چاہے 2 رکعت والی نماز ہو, چاہے 1 رکعت والی نماز ہو, چاہے تین رکعت والی نماز ہو, جس بھی نماز میں آپ سلام پھیرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں گے جس آخری میں, تو اس سلام والی جس میں آپ سلام پھیریں گے اس رکعت کے آخر میں آپ کو تورک کرنا ہے. 2 رکعت والی حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے, اور 1 تشہد والی اور 2 تشہد والی نماز میں بھی صراحت کے ساتھ تورک موجود ہے. ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ کہ نبی کی سنت کو تھامنے کی ضرورت ہے. آج کے اس خطبے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ رمضان ختم ہو چکا ہے, شوال کا مہینہ شروع ہے, شوال کے 6 روزے رکھنے نہ بھولیں, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو رمضان کے بعد بھی جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 عمل میں نے آپ کو بتایا. پہلا عمل یہ بتایا کہ اگر آپ دن بھر میں 360 کی عدد میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ, چھٹا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں, 7واں کسی کو نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکیں. اگر یہ 7 کام آپ 360 کی عدد میں اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے آپ کو اس دن جہنم سے آزاد کرا لے جائیں گے. دوسرا عمل میں نے بتایا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور ظہر کے بعد کی 4 رکعت کی حفاظت کریں. اگر آپ حفاظت کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنے جہنم کو حرام کر دیتا ہے. تیسرا عمل جو میں نے آپ کو, تیسری بات جو بتائی کہ ہم کو اپنا یہ معیار بنانا چاہیے, اپنا اسٹیٹس یہ بنانا چاہیے کہ جو کام میرے نبی نے کیا وہ میں کروں گا. میرا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اکرم ہے, میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. جو کام میرے نبی نے کیا وہی میں کروں گا, جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ میں نہیں کرتا, چاہے دنیا کسی بھی طرف جائے. جب یہ معیار اپنا یہ اسٹیٹس آپ بنائیں گے تب جا کر کے ہر معاملے میں آپ درستگی پر ہوں گے. انہی میں سے 3 عمل میں نے آپ کو بتایا. پہلا عمل یہ بتایا کہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں, یہ ناجائز کام ہے. جو آپ کی بیوی کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں یہ حلال کام ہے, اس پر ہر عمل پہ آپ کو ثواب ہے. انہی میں سے 2 باتیں میں نے بتائی کہ بیوی کو آپ سال بھر میں کم سے کم 1-2 بار تحفہ دے دیا کریں, محبت میں اضافہ ہوگا. اپنی بیوی کو آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیا کریں, پانی پلا دیا کریں. بچے دیکھیں تو یہ حدیث پیش کر دیا کریں, اس سے آپ کے گھر میں بدلاؤ آئے گا, محبت میں اضافہ ہوگا. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی اس کے تحت کہ بیٹی کی جو شادی میں جو دعوت ہم سب
کراتے ہیں بڑی لمبی لمبی دعوت، 500 لوگوں کو 2000 لوگوں کو جو کھلاتے ہیں، اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی میں نانا خالہ خالو یہ سب ہمارے رشتے دار ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی آدمی کو کچھ دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جس طرح سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، اس طرح سے ہم اور آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو اسی میں تیسری بات جو میں نے لاسٹ بتائی کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں اس کو تبرک کرنے کی ضرورت ہے، مسلک بول کر کے آپس میں اپنے آپ کو اختلاف میں مت پھنسائیے، مسلک بول کر کے آپس میں لڑیے مت، جب میرے نبی نے جو کام کیا وہ کروں گا، جو میرے نبی نے نہیں کیا وہ میں نہیں کرتا۔ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا ما عملت به۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا، کیا کہا؟ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے رہا تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو نکاح کے معاملے میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی حفاظت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔